بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت لمبے عرصے کی بات ہے، اندلس میں ایک کسان رہتا تھا۔ بیچارہ بڑا محنتی تھا اور سارا دن اپنے کھیت میں ہل چلاتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنی مرضی کے مطابق آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ اسے ایک خواہش تھی کہ اس کے پاس بھی کچھ اشرفیاں ہوں جنہیں وہ ایک تھیلی میں رکھے اور یہ کہہ سکے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ ایک دفعہ فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور کسان کو امید سے بڑھ کر آمدنی ہوئی اور اسے اپنے دیرینہ آرزو پوری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ آخر جب سب حساب کتاب ختم ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس 300 اشرفیاں فالتو بچ گئی ہیں۔ انہیں وہ ایک تھیلی میں رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور درزی کے پاس گیا اور اسے ایک خوبصورت سی تھیلی سینے کی فرمائش کی۔ جب تھیلی بن گئی تو اس نے وہ اشرفیاں اس میں ڈال دیں اور ایک جگہ بڑی حفاظت سے رکھ دی۔ وہ روزانہ اشرفیوں کی تھیلی نکالتا اور اشرفیاں گن گن کر خوش ہوتا۔ ایک دن وہ اشرفیاں گن رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ اس نے دروازے پر دستک سنی۔ وہ بہت گھبرایا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ خیر، اس نے جلدی سے سامنے رکھے ہوئے خالی مٹکے میں تھیلی چھپا دی اور دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو اس کا دوست تھا۔ وہ دوست اسے لے کر کسی کام سے چلا گیا۔ کسان نے جاتے جاتے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ میری واپسی تک کھانا تیار کر دینا۔ اس کے جانے کے بعد بیوی کو سالن میں ڈالنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی۔ گھر میں پانی نہ تھا۔ اتفاق سے گاؤں کا کسائی سامنے سے گزرا تو کسان کی بیوی نے اس سے پانی لانے کو کہا اور مٹکا اسے تھما دیا۔ کسائی اصل میں گائے خریدنے شہر جا رہا تھا۔ ابھی وہ مٹکا لیے چل ہی رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ مٹکے میں کوئی چیز ہے۔ اس نے ہاتھ ڈال کر وہ چیزیں نکالی۔ وہ تو تھیلی تھی، اشرفیوں سے بھری ہوئی۔ اب کسائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ بغیر کسی محنت کے دولت ہاتھ آئی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ کسان کی بیوی کو واپس کر دے، لیکن پھر سوچا اگر وہ جانتی ہوتی تو خود مٹکا اسے نہ دیتی۔ لہٰذا وہ اسے خدا کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر ہزار شکر بجا لایا۔ اسی خوشی میں وہ مٹکا اور پانی بھول گیا اور سوچنے لگا کہ اس دولت کو وہ کسی ضرورت کے وقت کے لیے بچا کر رکھے گا اور اپنا کام جاری رکھے گا۔ جو پیسے وہ گاؤں سے ساتھ لے کر گیا تھا، اس نے ان پیسوں سے ایک جوان موٹی سی گائے خریدی اور گھر کا رخ کیا۔ جب گاؤں واپس آیا، اسے خیال آیا کہ اگر تھیلی اپنے پاس رکھی تو چوروں کا ڈر ہے، کہیں دفن کی تو ہر وقت فکر رہے گی، کوئی ایسا بھروسے سے قابل بھی نہیں ہے جس کے پاس اپنی امانت رکھوا دوں۔ آج کل لوگوں کا کیا اعتبار۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ تھیلی اس گائے کے منہ میں ٹھونس کر کسی طرح حلق سے نیچے اتار دوں، جب ذبح ہوگی تو نکال لوں گا۔ بس پھر بیچاری گائے کو زبردستی تھیلی نکلوا دی۔ گائے گھر میں باندھ دی اور کچھ کام سے باہر چلا گیا۔ ادھر کسان اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر جانے لگا تو راستے میں کسائی کا گھر تھا۔ کسان نے دیکھا کہ ایک خوبصورت موٹی تگڑی گائے کھڑی ہے۔ کسان نے ایک عرصے سے گائے کی قربانی کی نیت کر رکھی تھی۔ اب جو یہ گائے دیکھی تو کسان نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا اور کسائی کے لڑکے کو اس کے منہ بولے دام دے کر گھر لے آیا۔ قربانی کا اہتمام کر ہی رہا تھا تو اسے یکایک اپنی تھیلی یاد آ گئی۔ مٹکے کی تلاش کی تو وہ غائب تھا۔ بیوی سے پوچھا اور حقیقت کھلی تو سر پیٹ لیا۔ دیر تک اشرفیوں کا ماتم کرتا رہا۔ جب ذرا دل کی بھڑاس نکلی تو سوچا جو ہونا تھا سو ہوا، لاؤ قربانی کریں۔ گائے حلال کی جب آنتیں صاف ہوئیں تو یکایک ایک تھیلی پر نظر پڑی۔ کسان خوشی سے مدہوش ہو گیا۔ تھوڑے حواس درست ہوئے تو تھیلی اٹھائی، صاف کی، اشرفیاں نکالی۔ ایک ایک اشرفی اٹھا کر چومتا تھا۔
آنکھوں سے ملتا اور رکھ دیتا۔ پھر سوچا کہ عجیب اتفاق ہے، کھویا ہوا مال مل گیا۔ ایسے معجزے روز روز نہیں ہوتے۔ پھر اس نے سوچا اب اس تھیلی کی جگہ میری کمر ہوگی اور میں اپنی کمر پر باندھ لوں گا، ہر وقت تھیلی کمر سے باندھے رکھوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ بیوی اس پر ملامت کرتی کہ یہ توکل کے خلاف ہے، یوں روپے کا لالچ کرنا اچھا نہیں۔ کسان کہنے لگا اپنی طرف سے احتیاط اور حفاظت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، آگے خدا مالک ہے۔ کسان ایک دن چشمے پر نہا رہا تھا اور تھیلی کنارے پر رکھی اپنے کپڑوں کے ساتھ، لیکن جب نہا کر واپس ہوا تو کپڑے پہن لیے، مگر اتفاق سے تھیلی وہیں بھول گیا۔ کسان کے جاتے ہی ایک چرواہا اپنی بکریوں کو پانی پلانے چشمے پر آیا، تھیلی دیکھ کر اٹھائی تو اشرفیاں تھی۔ چرواہا خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے گھر پہنچ کر اشرفیاں گنی تو پوری 300 تھیں۔ اس نے بھی کسائی کی طرح یہی کیا کہ ان اشرفیوں کو وقت پر استعمال کرنے کے لیے رکھ دیں اور بکریاں چراتا رہا۔ اتنے میں کسان کو تھیلی یاد آئی، وہ بھاگا بھاگا چشمے پر آیا، لاکھ تلاش کی لیکن بے سود۔ روتا پیٹتا گھر آیا اور بیوی کو تھیلی کے گم ہونے کا بتایا تو بیوی نے بھی اس کی خوب ملامت کی اور کہا ہر وقت پیسے سینے سے لگائے رکھنا اور بچوں کی اور میری تنگی کا ذرا بھی خیال نہ کیا، اچھا ہوا خدا نے بدلہ دیا۔ اب کسان کو خیال آیا اور وہ سخت شرمندہ ہوا اور خدا سے وعدہ کیا کہ اب مال جمع نہیں کروں گا اور جو کچھ ملے گا وہ خرچ کر دوں گا۔ دوسری طرف چرواہا اشرفیاں بغل میں دبائے بکریاں چراتا پھر رہا تھا۔ ایک کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ کچھ سوار آتے دکھائی دیے۔ اس نے ڈر سے کہ کہیں وہ یہ چھین نہ لیں، وہ تھیلی اس نے کنویں میں ڈال دی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا، لہٰذا تھیلی وہاں چھوڑ کر بکریوں کو گھر لے آیا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح کسان وہاں سے گزر رہا تھا، ہوائیں تیز تھی، اتفاق سے اس کی ٹوپی اچھل کر کنویں میں جا پڑی۔ ٹوپی نکالنے کنویں میں اترا تو تھیلی نظر آئی، خوشی سے ایک لمحے کے لیے اسے سکتہ سا ہو گیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر جا کر بیوی کو قصہ سنایا اور اشرفیاں گنی تو پوری 300 نکلیں۔ کسان نے کہا جتنا کھویا تھا اتنا ہی مل گیا، اب اس نے وعدہ کیا جو عہد کیا تھا وہ پورا کروں گا، کچھ بال بچوں پر صرف کروں گا، کچھ خدا کی راہ میں خیرات کروں گا، یہاں تک کہ 300 میں سے 200 خرچ کر دیں۔ ادھر چرواہا جب تھیلی نکالنے گیا تو تھیلی وہاں موجود نہ تھی، تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، رات دن اسی غم میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دفعہ کسان کے گاؤں گیا تو کسان سے ملاقات ہوئی۔ کسان مہمان نواز آدمی تھا، اس نے گڈریے کو کھانے کی دعوت دی اور گھر لے آیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن کسان نے محسوس کیا کہ چرواہے کے لب و لہجے میں عجیب سی اداسی اور حیرت ٹپک رہی ہے۔ کسان نے سبب پوچھا تو کہنے لگا خدا نے ایک عرصے کے بعد کچھ روپیہ دیا تھا، ایک ظالم کے ڈر سے میں نے اس روپے کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن بعد میں اس کا نشان بھی نہ ملا۔ کسان یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا۔ کسان اسی وقت اٹھ کر کسی بہانے سے اندر گیا اور بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا جو کچھ بچا ہے وہ بطور ہدیہ پیش کر دیا جائے۔ اس نے بچی ہوئی 100 اشرفیاں چرواہے کو دے دیں۔ چرواہا بہت خوش ہوا اور سوچا اسی طرح بقیہ 200 اشرفیاں بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گی، اب بہتر یہی ہے کہ ان کی پوری حفاظت کروں تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ چرواہے کے پاس ایک موٹی لکڑی تھی جس سے وہ بکریاں ہنکایا کرتا تھا، اس کا ایک حصہ کھوکھلا کر کے اس نے اس میں اشرفیاں بھر دیں۔ ایک ندی کے کنارے کھڑا تھا کہ لکڑی چھوٹ کر ندی میں جا گری اور بہت کوشش کے باوجود وہ چھڑی ہاتھ نہ آئی اور دریا کے بہاؤ میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہی ندی کسان کے گاؤں سے بھی گزرتی تھی اور کسان اس میں نہا رہا تھا جب اس نے دیکھا
ایک لکڑی موٹی سی اس کی طرف آ رہی ہے تو اس نے پکڑ لی اور نہا دھو کر گھر واپس چلا آیا۔ کسان نے دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی کھانا پکا رہی ہے اور ایندھن ختم ہونے کو ہے، تو اس نے لکڑی کو 2 ٹکڑے کر کے چولہے میں ڈالنے لگا کہ یکایک اشرفیاں چھن چھناکے سے نیچے گر پڑیں۔ کسان نے اشرفیاں گنی تو پوری 100 تھیں۔ کسان نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا خدا نے میرا بدلہ چکا دیا ہے، اور پھر دل کھول کر خرچ کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہی چرواہا پھر کسان کے گھر آیا۔ اب کہ پھر وہ رنجیدہ نظر آیا، کسان نے پھر سبب پوچھا تو اس نے یہ واقعہ سنا دیا۔ کسان نے اور تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ فلاں چشمے سے اٹھائی تھیں۔ کسان نے چرواہے سے تمام تفصیل پوچھی تو چرواہے نے بتایا کہ اس نے وہ اشرفیاں فلاں چشمے سے اٹھائی تھیں۔ اب کسان سب کچھ سمجھ گیا اور چرواہے کو سارا ماجرا تفصیل سے سنا دیا۔ چرواہا بہت حیران ہوا۔ سچ ہے، محنت کی روزی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ جزاک اللہ۔